السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 16 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم جنگ کے لیے نکلو تو صحیح، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اسلام کے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے رسوا کریں گے، شکست دیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے جہاد کے سلسلہ میں اللہ تمہاری جانچ بٹک بھی کرے گا کہ کون حق کے لیے یا اسلام کے لیے مخلص ہو کر نکلتا ہے اور کون کمزوری دکھاتا ہے، یعنی اللہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا نہیں ہے، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے وہ کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور جو نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، یعنی اور وہ جو نہیں رکھتے اللہ اور من دون اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے علاوہ، ولیجہ یعنی دل کی دوستی، قلبی دوستی، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے جو بندے مومن ہیں وہ ان کے ساتھ قلبی دوستی رکھتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ کر یا ان کے مقابلہ میں ان کے علاوہ ان کے ساتھ قلبی دوستی رکھتے ہیں۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر، یعنی اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس چیز کی وضاحت پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں بھی فرمائی۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر وہ مشکلات نہیں ڈالی جو تم سے پہلے لوگوں پر ڈالی تھی، مستہم الباساء والضراء، ایسی سختیاں، ایسی تکلیفیں، صعوبتیں ان پر ڈالی، وزلزلوا، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا، ان مصیبتوں نے، ان پریشانیوں نے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے تھے، معہو، ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی یہاں تک نوبت آ گئی کہ اللہ کے رسول اور نیک بندے بھی یعنی ان سختیوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے اس قدر پریشان ہوئے تو وہ یہ سوچنے پر، یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے، یعنی پکار اٹھے، اللہ فرماتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، کس میں کتنا اخلاص ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی بارے میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 142 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا،
حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا، یہ نہیں پرکھا جاہدوا منکم، تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے صبر کرنے۔ یہ دیکھیں اللہ، یہ جو لوگ بعض اوقات ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ بس جی کلمہ پڑھ لیا، ہم نبی کے امتی ہیں اور بس ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیں گے، نبی ہماری سفارش کر دیں گے، تو ہمیں یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں پرکھوں گا، میں جانچوں گا ان لوگوں کو کہ کیا وہ لوگ میں ابھی میری یہ بات کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ جہاد کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، ان کا کہاں تک میرے اوپر توکل ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں بھی فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یعنی اللہ نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو، اللہ اکبر، علی ما انتم علیہ، یہاں تک کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک و ناپاک سے جدا کر دے۔ تو یہ پاک کو ناپاک سے جدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو، اور جو سستی کرتے ہیں، جو شریعت کے احکامات کو نہیں مانتے، جہاد ان کے دل سے جہاد کا کوئی مقصد مطلب نہیں ہے، حق بات کا نہ وہ ساتھ دیتے ہیں نہ حق بات پر چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیسے یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، میں پرکھوں گا، میں جانچوں گا انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہل کر رہ گئے، استغفر اللہ، کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں صرف اسی پر نہیں کہ ہم آخر نبی کے امتی ہیں، بس نبی شفاعت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمل کام آئیں گے، اور عمل وہ جس میں ایمانی جذبہ ہو، جس میں اللہ پر توکل ہو، ایمان پختہ ہو، توحید والا عقیدہ ہو، تب جا کر، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بے فکری کی بات جو ہے نا وہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں تو اب ہمارے پلے کیا ہے جو ہم اس میں اتنا وہ اترائیں، کیا صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کہا، وہ بھی جب وضو کرتے تو جسم کانپ اٹھتے، نماز پر کھڑے ہوتے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے، جسم کانپ جاتے اور روتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تنکا پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کاش میں یہ تنکا ہوتا، میرے سے حساب نہ ہوتا۔ تو ہم کس باغ کی مولیاں، اور جب ہمارے پلے کیا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش، یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اچھے اعمال کی طرف آنا چاہیے، اور حق اور سچ بات کا ہمیشہ جو ہے ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ جو اب تک جو آیات آئیں ان میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کو لاگو کرنے کے لیے اپنے پوری تن من دھن سب قربان کر دیں، تب جا کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔